میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں یا رسول اللہ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری کی جانب اشارہ کروں میں تمہاری کی جانب اشارہ کروں میں میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں یا رسول اللہ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری کی جانب اشارہ کروں میں تمہاری کی جانب اشارہ کروں میں غریب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارہ کروں میں میرے آقا نے فرمایا کر لو خدمت مادی میرے آقا نے فرمایا کر لو خدمت مادی جس نے کعبہ تکنا ہووے او تک لے صورت مادی جس نے کعبہ تکنا ہووے او تک لے صورت مادی تے ماں ورگی کوئی شے نہ جگ تے
سایہ برکتا والا ماجے رحمت رب دی ہر شے جگ تے مل جاندی پر ماں کتے نہیں لبدی ہر شے جگ تے مل جاندی پر ماں کتے نہیں لبدی تے خدمت باپ دی کر لو بچیوں پاک نبی فرمایا او دوزخ وچ جا نہیں سکدا جس تے باپ دا سایہ او دوزخ وچ جا نہیں سکدا جس تے باپ دا سایہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ تھے صغیر احمد نقشبندی صاحب جو کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گلائے عقیدت کا نذرانہ پیش فرما رہے تھے اور ماں کی شان میں شعر پیش فرما رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آواز میں، علم میں اور آقا علیہ السلام سے محبت میں مزید اضافہ عطا فرمائے. میں بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا ان اشعار کے ساتھ. موت کی آغوش میں جب تک کہ سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تک کہ سو جاتی ہے ماں، پھر کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں، پھر کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں. پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے، پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے. کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں. اور روح کے ان رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، روح کے ان رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے. چوٹ لگ جاتی ہے ہم کو اور چلاتی ہے ماں، چوٹ لگ جاتی ہے ہم کو اور چلاتی ہے ماں. موت کی آغوش میں جب تک کہ سو جاتی ہے ماں، پھر کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں. میں انہی اشعار کے ساتھ بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا سیدی و مرشدی حضرت علامہ و مولانا ڈاکٹر پروفیسر المعروف محبوب سائیں دامت برکاتہ عالیہ کہ آپ اپنے خصوصی خطاب سے تمام کے قلوب کو منور فرمائیں. تمام احباب محبت سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و نذرانہ پیش کریں. الحمدللہ رب العالمین نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات ونعیم صدق اللہ العلی العظیم. میرے عزیز دوستو، آج احترام بزرگوں، پیارے بیٹوں، میری پیاری ماں، بہنوں، بیٹیوں، آج ذرا چیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات آج اس کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی
آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ہو جائے دوست بار۔ ابھی جب قرآن پاک کا ذکر ہوگا کوئی بات نہیں کرے گا، یہ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب بند کر کے آرام سے بیٹھ جائیں اور قرآن پاک کو سنیں۔ بیٹھ جائیے سارے، آگے ہو جائے، پچھلے والے بھی آگے قریب ہو جائے، اور کوئی آئے گا تو پیچھے آگے بیٹھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان المتقین فی جنات و نعیم۔ یہ آیت کریمہ نے پڑھی تھی، ان المتقین فی جنات و نعیم۔ لوگوں شک نہ کرنا، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں، وہ جنت نعیم، جنت کی نعمتوں کو حاصل کریں گے۔ جنت کیا ہے؟ جو عاشق تھے، اللہ کو چاہنے والے تھے، رسول پاک کی محبت کرنے والے تھے، انہوں نے جنت کو دیکھا بھی نہیں۔ وہ جنت کا سوال صرف اس لیے کرتے ہیں کہ جس سے اللہ راضی ہوگا اس کو جنت ملے گی، بس اللہ راضی ہو جائے گا۔ باقی جنت کی جو نعمتیں اس پہ ان کا تصور نہیں گیا۔ آپ بھی اپنے ذہن میں یہی بات رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا، لوگوں شک نہ کرنا، جو اللہ کے متقین بندے ہیں، اللہ سے ڈرنے والی بندیاں ہیں، اللہ کا خوف رکھنے والے بندے ہیں، وہ جنتوں کی نعمتوں میں ہوں گے، یعنی اللہ ان سے راضی ہو چکا ہوگا۔ متقین کون ہیں؟ رسول پاک سے پوچھا گیا آقا یہ تقویٰ کیا ہے، اللہ کا خوف کیا ہے؟ میرے محبوب پاک نے فرمایا، جن کاموں سے اللہ نے روک دیا ہے بندہ رک جائے، اور جن کا کرنے کا حکم کیا اس کو کرے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ کہتے ہیں نا بچہ آوارہ گردی کرتا ہے، بچہ سگریٹ پیتا ہے، بچہ شراب پیتا ہے، بچہ لفر کے ساتھ بیٹھتا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اس کے دل میں ماں باپ کا خوف نہیں ہے، یہ ماں باپ سے ڈرتا ہی نہیں ہے۔ جو ماں باپ سے ڈرتا ہے، روئے زمین پر کوئی ماں باپ ایسا نہیں، خود ویشہ گندا ہوگا، بچوں کو گندا ہوتا دیکھ کے برداشت نہیں کرے گا، آزما کے دیکھ۔ جو بچے والدین سے ڈرتے ہیں ان کو والدین الٹا کام، گندا کام، غلیظ کام نہیں کرنے دیتے، اور جو ماں باپ سے نہیں ڈرتے وہ گندے ہو جاتے ہیں، ذلیل ہو جاتے ہیں، گندے کام کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے اللہ کا ڈر، رب کا خوف، جس کی تعریف یہ کی جس کام سے اللہ نے روک دیا بندہ رک جائے، بندی رک جائے، جس کا کرنے کا حکم دیا اس کام کو کرے۔ یہ اللہ کے بندے، یہ بندیاں اللہ سے ڈرنے والی ہیں، اور قرآن پاک کہتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے شک نہ کرو تو جنتوں کی نعمتوں میں ہوں گے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں ایسے فقراء سے ملا ہوں، اللہ نے ان کو موت نہیں دی، مرنے سے پہلے جنت دیکھی اور اس کے بعد ان کی موت آئی ہے۔ جب اللہ خوش ہوتا تو ایسے جھولیاں بھرتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، تقویٰ ایک واضح حدیث پاک سے پتہ چل گیا کہ اللہ کی نافرمانی چھوڑنی ہے، اللہ کا حکم ماننا ہے، نافرمانی چھوڑنی ہے۔ جو اس طرح کرے گا، اللہ نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا یہ کرے گا، جس سے منع کیا رکے گا۔ یہ متقین ہے، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ عمل کون سے؟ میں چند ایک عمل بتاؤں گا، کمی کوئی جو ہے اس کو نکالنا ہے۔ یہ نہیں یہ باتیں سن کے کپڑے جھاڑے اور جو بے ڈھنگی چال وہی چلتے رہے اور ایسی موت آ گئی۔ خدا کی قسم یہ موت اچھی نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے پتہ ہے یہ موت کیسے آتی ہے؟ اس کی عقل خدا اس کا محبوب جانتے ہیں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا کبھی دھوبی کو کپڑا چھوڑتے ہوئے دیکھتے ہو کہ اس کی عقل دیکھتے ہیں؟ رسول پاک نے فرمایا جس طرح دھوبی کپڑا نچوڑ کے اس کا پانی نکالتا ہے، اللہ کے فرشتے اس بندے کو نچوڑ کے اس کی روح نکالتے ہیں، اور حالت کیا ہوتی ہے؟ پیچھے سے خون نکل رہا ہوتا ہے، آگے سے پیشاب قطع ہو رہا ہوتا ہے، روح نکلنا
رگے نسیں چیر کے پھاڑ کے اس روح کو کھینچ لیتے ہیں، اور اسی وجہ سے پیچھے سے گوں نکلتا ہے، آگے سے پیشاب نکلتا ہے۔ ابھی تو عطر لگا کے، پرفیوم لگا کے، ایکشن کر کے بہت گھومے۔ خدا کی قسم یہ موت آسان نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب سے پوچھا، اے خدا کے رسول، کوئی جہاد میں حصہ نہ لے، تلوار سے نہ کٹے، نیزے کا زخم نہ کھائے، اس کے بغیر بھی کوئی شہادت کا رتبہ پا سکتا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا کہ روزانہ 20 بار اپنی موت کو یاد کر لے، وہ شہادت کا رتبہ پائے گا۔ موت کو سامنے رکھ، ایسے گڑھے میں جانا جہاں خدا کی قسم کوئی سراخ نہیں ہوگا، اس گڑھے میں جانا جہاں کوئی روشنی نہیں ہوگی۔ رسول پاک فرماتے ہیں روزانہ 70 بار قبر پکارتی ہو، مرنے والے تو میرے پیٹ میں آئے گا، میں تیرا خون چوسوں گی، میں تیرے جسم میں کیڑے ڈالوں گی، میں تیری ہڈیاں توڑوں گی۔ 70 بار قبر پکارتی ہے۔ ہم نہیں سنتے تو نبی پاک نے سنا ہے، ہم نہیں سنتے تو اللہ کے ولی سنتے ہیں۔ ان کی بات پہ یقین کر جو سنتے ہیں، نہیں سنتا تو جو سنتے ہیں ان کی بات پہ یقین کر۔ خدا کی قسم تیری دنیا آخر سمجھ جائے گی، قبر سمجھ جائے گی، نہیں تو ایسے ہی مر گئے کہ یہ موت اچھی نہیں۔ تقویٰ، شوہر اپنی بیوی سے کیا کرتا ہے؟ بدخلق ہے، بیوی کو گالیاں دیتا ہے، بیوی کو ذلیل کرتا ہے، اور ہے 5 وقت کا نمازی، داڑھی بھی رکھی ہے، تسبیح بھی خوب گھومتی ہے۔ یہ متقی نہیں ہے، یہ پرہیزگار نہیں ہے، اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ پرہیزگار کون ہے؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں تم سب سے بہتر ہوں، اس لیے کہ میں اپنی بیوی اپنے گھر والوں سے سب سے بہتر ہوں۔ نبی پاک نے نہیں فرمایا میں نبی ہوں اس لیے بہتر ہوں، میں بڑی نمازیں پڑھتا ہوں اس لیے بہتر ہوں، میں تہجد کے نفل پڑھتا ہوں اس لیے بہتر ہوں۔ نہیں، نبی پاک نے فرمایا کیونکہ میں اپنے گھر والوں سے سب کے ساتھ سب سے زیادہ بہتر ہوں، اس لیے میں تم سب سے زیادہ کرام بہتر ہوں۔ عورت، میری پیاری بہن، میری بیٹی، میری پیاری ماں، تو لاکھ قرآن پاک کی تلاوت کر، سارا دن نمازیں پڑھ، اگر تیرا شوہر تجھ سے خوش نہیں، خدا کی قسم نہ تیرے فرض قبول ہے نہ تیرے نفل قبول ہے۔ اللہ یہ ساری نیکیاں تیرے منہ پہ مار دے گا۔ اپنے شوہر کی ہر وہ بات ماننی ہے جس کا تجھے پابند کیا ہے، اگر شوہر گناہ کا حکم دے وہ نہیں کرنا ہے، وہ اللہ سے بڑا نہیں ہے، رسول پاک سے بڑا نہیں ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کے بعد رتبہ تیرے شوہر کا ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے جس نے 5 وقت عورت نے نماز پڑھی، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنے شوہر کو خوش کر لیا، رب فرمائے گا میری بندی میری جنت کے 8 دروازے میں نے 8 کھولے، تجھے اختیار دیتا ہوں کہ دروازے چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، تیرے ماں باپ، اس نے کس طرح تجھے پالا ہے، خدا کی قسم تو سوچ نہیں سکتا۔ ماں باپ کے کتنے احسانات ہیں، ان بندہ اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ ایک جملے میں سمجھ جائے پیدا اللہ نے کیا ہے، وسیلہ ماں باپ بنے، کتنا بڑا رتبہ ہوگا۔ میرے محبوب پاک فرماتے ہیں اللہ جو چاہے گا گناہ معاف کر دے گا، جس نے اپنے والدین کو تکلیف دی ہوگی، والدین کو اذیت دی ہوگی، اس کا دنیا میں بھی اللہ عذاب دے گا، مر کے بھی عذاب دے گا، اللہ یہ گناہ کسی کا معاف نہیں کرے گا۔ عرض کیا آقا یہ ماں باپ کا عذاب، جس نے ماں باپ کو اذیت دی ہوگی اس کے بارے میں بتائیے۔ نبی پاک نے فرمایا جس نے ماں باپ کو اذیت دی، تکلیف دی، جہنم اور اس کے درمیان صرف موت کی رکاوٹ ہے، یہ مرے گا، اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں، اس کی کوئی نیکی بدی نہیں، جیسے ہی مرے گا یہ براہ راست جہنم میں داخل کر دے گا۔
ماں باپ کا ادب کرنا ہے، تعظیم کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، لیکن یہی ماں باپ اگر گناہ کے لیے اکساتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کراتے ہیں، مجھے سننے میں آئی ہے باتیں، ماں کہتی ہے بگاڑی نہ رکھ، شادی کیسے ہوگی؟ باپ کہتا ہے کوئی بات نہیں، سونے دے، رات کو کمپیوٹر میں بیٹھا تھا، سونے دے، نیند پوری کرنی دے، نہیں بچے گا۔ خدا کی قسم جس ماں باپ نے اپنے بچوں کا حق ادا نہیں کیا، اللہ کی راہ پہ نہیں چلایا، حدیث پاک پڑھ لو، حشر کا دن ہوگا، یہ بچے اپنے ماں باپ کے گریبان پکڑ کے کھڑے ہوں گے، جنت تک گھسیٹتے ہوں گے۔ اللہ جانتے ہوئے پوچھے گا یہ کیسا شور ہے؟ اللہ کے فرشتے عرض کریں گے یا اللہ یہ والدین کو اپنے بچوں نے گریبان سے پکڑا ہوا ہے، وہ گھسیٹ کے جنت تک لے کے جاتے ہیں۔ رب پوچھے گا کیوں گھسیٹتے ہیں؟ یا اللہ وہ کہتے ہیں والدین نے حق ادا نہیں کیا، اسکول بھیجتے تھے، نماز نہیں پڑھائی، اسکول بھیجتے تھے، قرآن پاک نہیں پڑھایا، اسکول بھیجتے تھے، دین کی تربیت نہیں دی، اللہ کے دین کا علم نہیں دیا، قرآن پاک نہیں پڑھایا، نماز نہیں سکھائی، نماز نہیں پڑھائی، اس لیے ہم جہنمی ہو گئے۔ ہمارے والدین کو ہمارے ساتھ جہنم میں بھیج، رب کہے گا سچ کہتے ہیں، رب کہے گا سچ کہتے ہیں، ان کی ٹانگیں اوپر کرو والدین کی، ان کے سر نیچے کرو، ان کو الٹا کر کے پہلے نہیں کوئی جنت میں ڈالو، بچوں کو بعد میں ڈالنا۔ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، آفیسر بنے، لیکن خدا کی قسم اگر تیری اولاد اللہ کے بندے نہ بنے، نبی پاک کے غلام نہ بنے، دیندار نہ بنے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تیری جان نہیں چھوڑیں گے، تیری جان نہیں چھوڑیں گے۔ حق ادا کر کے بری ذمہ ہو جا، نہیں تو جان نہیں بچے گی۔ جو اللہ سے ڈرنے والا، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ کیا کیا کرتا ہے؟ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرتا ہے، ان کاموں کو چھوڑ دیتا ہے جو اللہ نہیں چاہتا، ان کاموں کو کر لیتا ہے جو اللہ اس کا رسول چاہتا ہے۔ اگر زندگی ایسی گزاری تھی اللہ سے ڈرنے والا۔ خدا کے محبوب تشریف فرمائے، میرے محبوب نے فرمایا میرے پیارے صحابہ، مفلس کسے کہتے ہیں؟ غریب کسے کہتے ہیں؟ مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا آقا، جس کے پاس کھانے کو نہ ہو، پہننے کو کپڑے نہ ہو، رہنے کو مکان نہ ہو، اسے مفلس کہتے ہیں، غریب کہتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا نہیں، اس کو مفلس نہیں کہتے۔ صاحب نے کیا کہ آپ ارشاد فرمایا مفلس کسے کہتے ہیں؟ غریب مسکین کسے کہتے ہیں؟ خدا کے محبوب نے فرمایا حشر کا دن ہوگا، ایک اللہ بندہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس کے اعمال تلیں گے، نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے، وہ کھڑا رو رہا ہوگا، پریشان ہوگا۔ رسول پاک فرماتے ہیں ایک جمع غفیر آ جائے گا، لوگوں کا گروہ آ جائے گا، کہے گا یا اللہ ہماری فریاد سنی جائے۔ نبی پاک فرماتے ہیں رب کہے گا بولو کیا کہتے ہو؟ ایک بندہ آگے بڑھے گا، کہے گا یا اللہ میری فریاد یہ شخص جس کا نامہ اعمال تل رہا ہے، وہ پہلے رو رہا ہوگا، نیکیاں کم ہوگی، گناہ زیادہ ہوں گے، وہ پہلے پریشان ہوگا، مجھے بھی جنت میں دھوسا جائے گا۔ وہ کہے گا یا اللہ میری فریاد یہ جس کے عمل تل رہے ہیں، اس نے میری چغلی کی تھی۔ رب کہے گا آج سارا لین دین نیکیوں سے ہوگا، اس نے اس کی چغلی دی تھی، اتنی نیکیاں اس کو دے دو جس کی چغلی کی تھی۔ دوسرا یا اللہ میری غیبت کی تھی، میرے عیب لوگوں کو بتاتا تھا، رب کہے گا اتنی نیکیاں اس کو دے دو۔ یا اللہ میرا حق کھایا تھا، میں تو زور میں سے لے ہی نہیں سکتا تھا، یا اللہ میں اس سے نہیں لے سکتا تھا، میں بے بس تھا، اس نے میرا اتنا حق کھایا تھا۔ رب کہے گا اتنی نیکیاں دے دو۔ دوسرا کہے گا یا اللہ میرا اتنا مال کھایا تھا، رب کہے گا اتنی نیکیاں دے دو۔ چوتھا آئے گا یا اللہ
مجھ سے اتنا زار اس نے اتنی دولت مجھ سے حاصل کی تھی، مجھے واپس نہیں کی تھی۔ نبی پاک فرماتے اگلا آئے گا یا اللہ اس نے میری عزت کو لوٹا تھا، اگلا آئے گا یا اللہ مجھے اس نے مارا تھا۔ رسول پاک فرماتے رب کی قسم جس کی بات سے اگلے کو دکھ پہنچا ہوگا وہ بھی کہے گا یا اللہ اس نے یہ بات کی تھی، میرا دل دکھا تھا۔ رب کہے گا اتنی نیکیاں دیکھو۔ حدیث پاک پڑھ کے دیکھے، صحیح کی حدیث پاک ہے، اللہ کے محبوب روتے جا رہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی بھی فریادی کھڑے ہوں گے، وہ جمع غفیر ہوگا۔ رسول پاک نے رو کے فرمایا، وہ کہیں گے یا اللہ میرا بھی حق ہے، میری چغلی کی تھی، کچھ میری غیبت کی تھی، یا اللہ میرا مال کھایا تھا، یا اللہ میری رقم کھائی تھی، یا اللہ مجھے دھوکہ دیا تھا، یا اللہ مجھ سے فراڈ کیا تھا، یا اللہ میری عزت کو لوٹا تھا، یا اللہ مجھے یہ دکھ دیے تھے۔ رسول پاک نے روتے ہوئے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ اب نیکی تو بچی کوئی نہ ہوگی۔ رب کہے گا اس کو عدل کرنا ہے، آج عدل کر کے دکھاؤں گا۔ اے میرے فرشتوں ان بندوں کے جو فریادی ہیں ان کے گناہ اس کے سر پہ لاتے جاؤ، اپنے گناہ اس کو دیتے جاؤ، وہ بندے اپنے گناہ اس کے سر پر لا دیں گے۔ نبی پاک روتے بھی جاتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ پتہ کیا ہوگا، اس کے سر پہ گناہوں کے مار لگ جائیں گے۔ رسول پاک نے فرمایا یہ مفلس ہوگا، یہ غریب ہوگا۔ یہاں دنیا میں معافی مانگنا بڑا آسان ہے، بخشوا لینا بڑا آسان ہے، حق دے دینا بڑا آسان ہے، خدا کی قسم مر کے نہیں دے سکیں گے۔ خدا کے محبوب تشریف فرما، میرے محبوب نے فرمایا میرے پیارے صحابہ مجھ سے کچھ 6 باتوں کا وعدہ کرے، 6 باتوں کا عہد کرے، میں محمد اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جس کی ضمانت خدا کا محبوب دے، نبیوں کا امام دے، خدا کی قسم کو بخشش میں شک نہیں رہتا۔ صحابہ کرام قریب ہو کے عرض کرتے ہیں آقا ہمیں بتائیے وہ کون سی 6 باتیں اگر ہم آپ سے عہد کرتے ہیں، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم ان کو پورا کریں گے، آپ ہماری جنت کی ضمانت دیں گے۔ رسول پاک نے فرمایا سب سے پہلے وعدہ کرو ہمیشہ سچ بولو گے، جھوٹ نہیں بولو گے۔ سچ جھوٹ کتنی بڑی چیز ہے، خدا کی قسم تو یقین جان، سچ اتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ ایک ہی عادت بندے کے لاکھوں گناہ کو دھو دیتی ہے، لاکھوں گناہوں سے بچا لیتی ہے۔ اللہ کے رسول کے اصحابی آپ کے پاس عرض کرتے ہیں آقا ایک شخص آیا وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ نبی پاک رب لاؤ، وہ شخص آ گیا آپ کے سامنے بیٹھا، اس نے عرض کی میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن میں زنا بھی کرتا ہوں، شراب بھی پیتا ہوں، چوری بھی کرتا ہوں، پتہ نہیں کیا کیا میرے اندر عیب ہے، میں وہ گناہ نہیں چھوڑ سکتا، کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں، گناہ نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے محبوب نے فرمایا تو مجھ سے ایک وعدہ کر، سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، بس۔ اس نے خوش ہو کے کہا اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے، ایک بات میں سچ بولوں جھوٹ نہ بولوں۔ عرض کی آقا مجھے قبول ہے۔ خدا کے محبوب کے قریب ہوا، ہاتھوں میں ہاتھ دیے، رحمت والے ہاتھوں میں ہاتھ گئے، وہ پاک وجود غلیظ دست مبارک کے ذریعے سے فیض پہنچا۔ میرے محبوب نے بیعت کی، بیعت کر کے وہ چلا گیا، گھر گیا، شراب کی طلب پیدا ہوئی کہ شراب، بوتل اٹھا کے شراب کی، مٹکا قریب کر کے شراب پینے کے لیے بیٹھا، خیال آیا میں نے تو وعدہ کیا ہے رسول پاک سے سچ بولوں گا،
مجھ سے پوچھا کہ تو نے شراب پی ہے تو مجھے بتانا پڑے گا کہ ہاں پی ہے، سچ بولنا، اور سزا 80 کوڑے، میری تو کھال اتر جائے گی، میں تو نہیں برداشت کر سکتا۔ حکم کیا ہے؟ شرابی کو 80 کوڑے مارنے، اگر وہ 80 کوڑوں سے پہلے مر جائے اس کی لاش پہ کوڑوں کو پورا کرو۔ جس نے ایک گھونٹ زندگی میں شراب کا پیا ہوگا، نبی پاک فرماتے 9 لاکھ سال تک جہنم کا عذاب اٹھے گا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب شرابی کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اسے بچھو کاٹیں گے، اس کو سانپ کاٹیں گے، آگ اس کو جلائے گی، اس کی زبان کتے کی طرح باہر لٹکتی ہوگی۔ وہ کہے گا مجھے کوئی پانی دے، خدا کا واسطہ پانی دے۔ رب کہے گا سانپ بچھو کا زہر، اس کا پیالہ دو۔ وہ کہے گا مجھے دو، میں وہی پیتا ہوں۔ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے بچھو اور سانپ کا زہر اس کا پیالہ دیں گے۔ اس کی زہر کا عالم یہ ہوگا جب وہ زہر کو پینے کے لیے پیالہ قریب کرے گا، اس کی کھال گوشت پیالے میں گر جائے گی، وہ نہیں پی سکے گا۔ اس نے سوچا اللہ کا رسول مجھ سے پوچھے گا کیا تو نے شراب پی ہے؟ مجھے سچ بولنا ہے، جھوٹ بولنا نہیں ہے۔ میں رسول پاک سے اگر عرض کروں گا آقا میں نے شراب پی، 80 کوڑے کون برداشت کرے گا؟ مارا گیا، مٹکا توڑ دیا، شیشی بوتل توڑ دی، شراب چھوڑ دی۔ بدکاری کا خیال آیا، زنا کرنے کا خیال آیا، اٹھ کے چلا، اس کے گھر جاؤں جہاں تعلق تھا۔ جیسے چلا سوچا اگر اللہ کے محبوب سے نے پوچھ لیا تو نے زنا کیا ہے، جھوٹ تو بولنا نہیں ہے۔ زانی کی سزا اللہ کے محبوب فرماتے ہیں آنکھیں حرام دیکھتی ہیں، آنکھوں کا زنا۔ ہم اپنی جانوں کو بہت دھوکہ دیتے ہیں، غیر کی بیوی کو دیکھیں گے شہوت کے ساتھ، غیر کی بیٹیوں کو دیکھیں گے شہوت کے ساتھ، زبان سے کیسی ہو بیٹی، بہن کیا حال ہے، لیکن دل میں کیا گندگیاں، کیا غلاظتیں اللہ سے چھپاتا ہے۔ رب کہتا ہے مجھ پہ اتنی جرات کرتا ہے، مجھ سے ایسی بے باکی کرتا ہے، میں جانتا ہوں تو زبان سے کیا کہہ رہا ہے، تیرے باطن میں کیا خباثت ہے، مجھے دھوکہ دیتا ہے، اپنے رب کو دھوکہ دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جو بے زانی مرد عورتیں ہیں ان کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر عورت بدکار ہوگی اس کی شرمگاہ میں جہنم کے انگارے بھرے جائیں گے، اگر مرد بدکار ہوگا اللہ اس کی شرمگاہ کو کئی کوس لمبا کر دے گا، اس پہ بچھو اور سانپ چھوڑیں گے، ایک ایک بچھو اونٹ کے برابر ہوگا، جب وہ شرمگاہ پہ ڈنگ مارے گا یہ چوتروں کے بل کود کے گرے گا، چوترے پھٹ جائے گی، چوترے پھٹ جائے۔ نبی پاک فرماتے ہیں وہ اللہ سے فریاد کرے گا یا اللہ مجھ پہ رحم کر۔ اللہ کے فرشتے اس کو جواب دے کے بے غیرت جب بدکاری کرتا تھا بے حیا فت اللہ سے شرم بھی آتی تھی، اب اللہ سے مدد مانگتا ہے، اللہ تجھ پہ آج رحم نہیں کرے گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، یہ نبی پاک کا صحابی اسلام قبول کر چکا ہے، نبی پاک سے اجازت لے کے آیا ہے، صرف سچ بولوں گا یہ وعدہ کر کے آیا۔ اس نے جب سوچا اگر میں نے بدکاری کی مجھے پتھر مار مار کے مار دیا جائے گا، اللہ کے رسول فرماتے شادی شدہ مرد عورت اس کا وجود اللہ کی دھرتی برداشت نہیں کرتی، اللہ نے اس لیے حکم دیا پتھر مار مار کے اس کو مار دو۔ اس کا تو دل کانپ گیا، مجھے بیچ میں کھڑا کر کے پتھر مار مار کے مار دیں گے، سچ بولنا ہے جھوٹ بولنا نہیں ہے، وہی رک گیا۔
اتنے گناہ تھے، ایسا قلب میں شام تک اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، رب کی خشیت پیدا ہو گئی۔ جب شام کو رسول پاک کے پاس آیا سب گناہوں سے پاک ہو چکا تھا۔ میرے محبوب پاک فرماتے سچ بولا کرو، سچ نیکی ہے یہ تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ نبی پاک فرماتے جھوٹ نہ بولا کرو، جھوٹ گناہ ہے یہ تمہیں جہنم میں لے جائے گا۔ دوسرا کام، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وعدہ کرو تو پورا کرو۔ اللہ سے وعدہ کیا ہے وہ پورا کرو، رسول پاک سے وعدہ کیا ہے وہ پورا کرو، اللہ کے بندوں سے وعدہ کیا ہے وہ پورا کرو، ماں باپ سے وعدہ کیا ہے پورا کرو۔ لیکن مسلمان کی نیچر بدل گئی۔ خدا کی قسم نے اپنے کانوں سنا، کیا کہتے ہیں یار تو نے وعدہ کیا تھا آج پیسے دے دے گا، منہ کھول کے دانت نکالے گا، ہنسے گا، وہ وعدہ کیا جو وفا ہو جائے۔ گناہ بھی اور بے حیائی بھی، اللہ کا دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ رسول پاک سے ایک شخص نے کہا کہ آپ ٹھہریں، مجھے آپ کے کچھ رقم دینی ہے میں لے کے آتا ہوں۔ حدیث پاک ہے۔ وہ چلا گیا، وہ جا کے بھول گیا میں اللہ کے رسول کو روک کے آیا۔ سارا دن گزر گیا، ساری رات گزر گئی، اگلا دن گزر گیا، اگلی رات گزر گئی۔ تیسرا دن آیا تو اس گلی سے نکلا، نبی پاک کھڑے ہوئے تھے۔ اسے یاد آیا، آپ کا آپ کیسے کھڑے؟ کہا تم پرسوں مجھے کہہ کے نہیں گیا، آپ ٹھہرو میں بھی آپ کو رقم دیتا ہوں، میں نے وعدہ کیا تھا ٹھہرنے کا، میں وعدہ کیسے بنا دیتا۔ رسول پاک نے کر کے بتا دیا۔ میرے بھائی میرے بیٹے، بات وہی کرو جو کرنی ہے، دوسری کرو ہی نہیں، اور جو وعدہ کر لو وفاداری کرو، اس کو وفا کرو۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جو ان 6 باتوں کا مجھ سے عہد کرے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ پہلا سچ بولو، دوسرا وعدہ کرو، تیسرا نبی پاک فرماتے ہیں امانت میں خیانت نہ کرو۔ ایک تو امانت یہ ہے آپ کو کوئی رقم دے دی جائے رکھ لو میں کل لے لوں گا، کوئی زیور دے دیا جائے رکھ لو میں کل لے لوں گا۔ آج کل یہ امانتیں ختم ہو گئی، بینک میں بینک لاکر موجود ہے وہاں لوگ رکھ دیتے ہیں، کسی پہ ایمان نہیں رہا، کسی پہ یقین نہیں رہا۔ میں آپ کو اصل چیز بتاتا ہوں، غور سے سن لو۔ امانت میں خیانت نہ کرو۔ یہ جو بندہ ہے نا، سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک، یہ سارا اللہ کی امانت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ وجود آپ کا اپنا نہیں ہے، یہ سارا وجود اللہ کی آپ کے پاس امانت ہے۔ اللہ نے آنکھیں پاک دی تھی، اللہ نے آپ کو زبان پاک دی تھی، اللہ نے آپ کو ہاتھ پاک دیے تھے، اللہ نے آپ کو دل پاک دیا تھا، اللہ نے آپ کو پیر پاک دیے تھے۔ وجود فرشتہ تھا، معصوم تھا، اس کے ذمہ کوئی گناہ تھا نہیں تھا۔ اس بندے کو اپنے رب کو واپس ایسی لوٹانا جیسے لیا تھا۔ اگر آنکھ حرام دیکھے گی یہ خیانت، زبان حرام بولے گی یہ خیانت، ہاتھ نجائز کریں گے یہ خیانت، پیر غلط چل کے جائیں گے یہ خیانت۔ یہ بندہ اللہ کی امانت ہے، اگر اس کے اندر گندگی کر کے، اس کو گندا کر کے، ذلیل کر کے اللہ کو کل لٹائیں گے تو اللہ کو پاک چاہیے، گندا نہیں چاہیے۔ خدا کی قسم اللہ پہلے اس کو پاک کرے گا۔ کیسے پاک کرے گا؟ جہنم کی آگ سے۔ ہم نا سن کے ہنستے ہیں، جہنم کی آگ سنے کیا ہے؟ میرے محبوب پاک نے فرمایا، میرے پیارے صحابہ پتہ ہے جہنم کی آگ کیا ہے؟ عرض کیا تھا اللہ اس کا محبوب جانتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا جہنم کی آگ کا ایک ذرہ اس مقام پہ رکھا جائے جہاں سے سورج نکلتا ہے، اور کسی شخص کو وہاں کھڑا کر دو جہاں سورج غروب ہوتا ہے، ایک لہجے میں بندہ جل کے راکھ بن جائے گا۔ صرف جس نے ایک بار اپنی آنکھوں سے غیر عورت کو دیکھا ہوگا، ایک دفعہ دیکھا ہوگا، رسول پاک کا فرمان ہے 40 سال تک جہنم کا عذاب
بھگتے گا پھر جان بچے گی، پھر اللہ معاف کر دے گا۔ یہ ایمان والوں کے لیے ہے۔ خدا کے محبوب فرماتے ہیں جس نے غیر عورت کا ایک دفعہ کس لیا ہوگا، بوسا لیا ہوگا، جب تک 500 سال تک جنت کی آگ میں چلے گا نہیں، اس کو نجات نہیں ملے گی۔ نبی پاک فرماتے ہیں جس نے غیر عورت کو مس کیا ہوگا، ٹچ کیا ہوگا، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کے فرشتے جہنم کے گاروں سے جس کو داغ دیں گے، اس کو داغیں گے، وہ روئے گا، وہ چلائے گا، لیکن وہ جسم کے حصے جلا کے کالے کر دیے جائیں گے۔ تیسرا اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ مجھ سے عہد کرو تم امانت میں خیانت نہیں کرو گے۔ اور چوتھا رسول پاک فرماتے اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھو۔ جو بندہ گناہ کرتا ہے نا، وہ پہلے دیکھتا ہے، پھر دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، پھر ہاتھ اٹھتے ہیں، پیر چلتے ہیں، پھر وہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اگر نگاہیں پاک ہو جائیں، خدا کی قسم یہ وجود کو پاک کر دیتی ہے۔ اگر نگاہ گندی ہو جائے، یہ بندہ پاکی کا تصور نہ کرے، نگاہ اس کو ذلیل اور کالا کر دیتی ہے۔ اللہ کے محبوب تشریف فرماتے ہیں، حدیث پاک غور سے سن لو۔ میرے آقا نے فرمایا میرے پیارے صحابہ، 3 آنکھوں پر جہنم کی آگ کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ عرض کی آقا وہ 3 آنکھیں کون سی ہیں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا سب سے پہلی آنکھ جو اللہ کی راہ میں جاگتی ہے، اس پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ رات کو نماز پڑھے، نفل پڑھے، اپنی بیوی سے ملتے ہیں، وہ بھی نیکی ہے، رات کو جاگتے ہیں، اللہ کی راہ میں جاگنا۔ آپ رات کو قرآن پاک پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کلمہ شریف پڑھتے ہیں۔ لوگ تو سوئے ہوئے ہیں، آپ اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، یہ آنکھ جاگتی ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں اس آنکھ پر جہنم کی آگ کو اللہ نے حرام کر دیا۔ دوسرا رسول پاک فرماتے ہیں وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روتی ہے۔ بندے کو اپنے گناہ یاد آئے، اپنی خطائیں یاد آئے، پھر اللہ کے عذاب کو یاد کر کے میری طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کروں، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک جائے۔ نبی پاک فرماتے اس پہ بھی جہنم کی آگ کو اللہ نے حرام کر دیا۔ خدا کے محبوب فرماتے ہیں تیسری وہ آنکھ جو حرام دیکھنے سے باز آئی، حرام دیکھنے سے رک گئی، اللہ نے اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اس لیے میرے محبوب فرماتے ہیں مجھ سے وعدہ کرو چوتھی بات، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو گے۔ خدا کے محبوب تشریف فرماتے ایک صحابی رسول نے حدیث پاک سنی، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، جسم کانپ رہا ہے، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ عرض کی آقا کچھ کہہ سکتا ہوں؟ نبی پاک نے فرمایا کہو کیا کہتے ہو؟ صحابی رسول کہتا ہے آقا ابھی آپ نے فرمایا جو آنکھ اللہ کے خوف سے روتی ہے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا، لیکن اللہ کے رسول میں تو پورے جسم کو جہنم سے بچانا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ خدا کے رسول نے فرمایا ہم نے جو کہا جو آنکھ اللہ کے خوف سے روئی، جو آنکھ اپنے گناہ کو یاد کر کے روئی، اس آنکھ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے جسم کو جہنم سے نجات مل گئی۔ پانچواں، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اپنے ہاتھوں سے ظلم نہ کرو۔ یہ وعدہ کرنا ہے اے اللہ کے رسول ہم اپنے ہاتھوں سے کوئی ظلم نہیں کریں گے۔ یہ ظلم کیا ہے سمجھ لو، آپ کسی کو تھپڑ مار دیتے ہیں ہاتھ سے، ظلم، مکہ مار دیتے ہیں، ظلم، آپ کسی اچھے عہدے میں بیٹھے ہوئے ایسے فیصلے پر اپنے سگنیچر کرتے ہیں جو نجائز ہو رہا ہے، رشوت لے کے فیصلہ کر دیا، یہ ہاتھ استعمال ہوا ہے، یہ ظلم۔ اپنے ہاتھوں سے کسی غیر کی عورت کو پکڑ لو، اپنے ہاتھوں کو بچ لو، اس کے رخساروں پہ ہاتھ کو پھیرو، اس کو قریب کرو، یہ ہاتھوں کا ظلم۔ نبی پاک فرماتے ہیں پاک ماؤں سے وعدہ کرو اپنے ہاتھوں سے ظلم نہیں کرو گے۔ ظلم کیا ہے؟
جس کام کا ہاتھوں کو کرنے کا حکم نہیں دیا گیا یہ کرے گا، یہ ظلم کا، یہ حد سے بڑھے گا، یہ رسول پاک جو مانگتے ہیں مجھ سے وعدہ کرو ہاتھوں سے ظلم نہیں کرو گے۔ اور آخری نبی پاک نے فرمایا کسی کا حق نہیں کھاؤ گے۔ اے میرے پیارے صحابہ، یہ 6 باتوں کا مجھ سے عہد کرو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بچنا چاہتے ہیں، طریقہ کار کیا سمجھتے ہو؟ بات کو میں مکمل کر رہا ہوں۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ہر انسان کے جسم میں 2 خانے ہوتے ہیں، ایک خانے میں اللہ کا فرشتہ بیٹھتا ہے، دوسرے خانے میں شیطان بیٹھتا ہے۔ جب اللہ کا مومن بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، یہ فرشتہ اس کے دل میں نیکی کی محبت ڈالتا ہے، پھر یہ نیکی کرتا رہتا ہے، یہ نیکی کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ یہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ کا ذکر نہ کرے، اللہ کو یاد نہ کرے، اس کے دوسرے خانے میں شیطان بیٹھا ہے، وہ گناہ کی محبت ڈالتا ہے، پھر یہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ شیطان کا دوست بنا۔ اگر ہر وقت نیکی کرنی ہے تو ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا ہوگا، ہر وقت اللہ کا ذکر زبان سے ممکن نہیں۔ باتیں کرو گے ذکر نہیں کر سکو گے، کھانا کھاؤ گے ذکر نہیں کر سکو گے، سو جاؤ گے ذکر نہیں کر سکو گے، یہ دل کا ذکر ہے۔ جب بندے کو یہ نعمت عطا ہو جاتی ہے، ہاتھوں سے کام کرتا ہے، اس کا دل اللہ کا ذکر کرتا ہے، زبان سے باتیں کرتا ہے، دل اس کا اللہ کا ذکر کرتا ہے، آنکھیں اس کی سوئی ہوتی ہے، دل اللہ کا ذکر کرتا ہے، یہ بندہ مر جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے، دل پھر بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اس لیے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور تف اس کے مرنے پر جس کی قبر اللہ کا ذکر نہ کرے، قبریں بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ یہ نعمت حاصل کرنی پڑتی ہے، اپنے آپ یہ چیز نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک دلیل ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو ذکر اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ ابھی میں آپ کو اس کا طریقہ سمجھاؤں گا، 15 منٹ لگیں گے، اس طریقے پہ عمل کر لو۔ عمل کرنے والے پر ہے، امریکہ سے دوائی لے آؤ، کھاؤ ہی نہیں، پیٹ میں جائے گی، میں ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور بھائی جب تیرے پیٹ میں دوائی گئی نہیں، تو نے کھائی نہیں، تو ٹھیک ہے ویسے مرے گا۔ جو کر لیتا ہے نصیب اس کے ہوتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو جادو دیتا ہوں، 15 منٹ لگیں گے، طریقہ سمجھا دیتا ہوں، کر لو۔ خدا کی قسم یہ چیز ایسے نہیں ملتی تھی۔ 40 سال لوگوں نے اللہ کے ولیوں کی خدمتیں کی ہیں، اس کے بعد انہوں نے خوش ہو گئے تو دل کا ذکر دے دیا، یہ اس طرح ملتا تھا۔ ابھی آپ کو دیتا ہوں 15 منٹ کو طریقہ سمجھاتا ہوں، کر کے دیکھو، دین دنیا سمجھ جائے گا، ہر خطا سے بچ جاؤ گے، قبر ٹھیک ہو جائے گی، آخر ٹھیک ہو جائے گی، دنیا بھی سمجھ جائے گی۔ یہ دیکھ لو کیسے کیا ہے۔ سب دیکھیں، یہ دل کی جگہ ہے، یہ دیکھیں، یہ دل کی جگہ ہے، یہ اللہ کی محبت کی جگہ ہے، یہ اللہ کی معرفت کا مقام ہے۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے یہاں خیال رکھنا، میرے دل میں ہو رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ مرد عورت کوئی بھی ہو، اس کا دل الٹی طرف کھبے پاس، پستان سے 2 انگلی نیچے، یہ دل کی جگہ ہے۔ حدیث پاک ہے قلب المومن بیت الرحمن، مومن کا دل اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ ہم نے سب نے کلمہ پڑھا ہے، مومن تو ہے، دل اللہ کے گھر میں ہی۔ کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہمارے دل گندے غلیظ اور ناپاک ہے، وہ پاک ذات گندے دل میں نہیں آتی۔ آپ ماشاءاللہ سارے نیک ہیں، میں آپ کو اپنی مثال دوں گا کیونکہ میں گناہ گار اپنے عملوں کو جانتا ہوں۔ گناہ گار ہو کے بھی کرسی پہ بیٹھوں، صوفے پہ بیٹھوں، اگر یہاں گرد ہوگی نا، پہلے گرد کو جانوں گا، میں پھر بیٹھوں گا، گرد پہ نہیں بیٹھتا۔
ایک گناہگار شخص گھر پہ نہیں بیٹھتا، کتے کو دیکھ لو، کتا بیٹھتا پہلے دم سے جگہ صاف کرتا، پھر کتا بیٹھتا ہے۔ بکری کا دیکھ لو، بکری بیٹھتی ہے پہلے اپنے پیروں جگہ صاف کرتی پھر بیٹھتی ہے۔ جو بادشاہ کا بادشاہ بے نیاز اور پاک ہستی، یہ دل اللہ کا گھر ہے، لیکن وہ پاک ذات اس دل میں نہیں آتی ہے، دل گندا غلیظ ناپاک ہے۔ یہ پاک کیسے ہوتا ہے؟ خدا کے رسول نے فرمایا ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے، دلوں کی پاکی اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ سب کو دل کے ذکر کی اجازت ہے۔ کیا ہے یہ چیز؟ کتاب پڑھ لو۔ حضرت بازی بستانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جس مومن کو دل کے ذکر کی اجازت مل جائے اور وہ کر لے، اس کے سب کام خود بخود ہونے لگتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ وسیع اعظم ہے، تو یقین کر اگر کر لے نا، اللہ کے فرشتے خادم بنا کے تیرے ساتھ لگا دے، یہ رتبے اس ذکر سے ملتے کسی امت کو نہیں ملا۔ ہر نبی نے دل سے اللہ کا ذکر کیا، اس کی امت جو تھی وہ زبان سے اللہ کا ذکر کرتی تھی۔ یہ پہلی رسول پاک کی امت ہے جسے اللہ کے رسول نے دل کا ذکر عطا کیا۔ سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے، اجازت دے دی کیسے کرنا ہے، دل کا سنے۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے جو کام کرتے ہو کرو، کسی کام سے منع نہیں، گندا کام نہ ہو، اچھا کام 24 گھنٹے کرو، اللہ کا دین روکتا ہی نہیں۔ کام کرتے رہو، کام ہوتا ہے، لیکن اپنا خیال اپنا تصور ہر وقت دل کے مقام پہ رکھ کے سنو۔ کیا سنتا ہے؟ دل کہتا ہے سنو، کیا کہتا ہے؟ اللہ 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 اللہ۔ توجہ کر کے سنتے رہو، کھانا کھا رہے کھاؤ، توجہ یہاں رکھو، پانی پی رہے پیتے رہو، توجہ یہاں رکھو، لکھ رہے ہو لکھتے رہو، توجہ یہاں رکھو، پڑھ رہے پڑھتے رہو، توجہ یہاں رکھو کہ میرا دل کہہ رہا ہے، اور تصور سے اس کو سنو۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ پھر سمجھو، آپ کہیں جا رہے پیاس لگی، پیاسا بندہ اپنی زبان سے پانی 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 کبھی نہیں کرتا، پانی کا دل میں خیال آتا ہے۔ اس طرح ہمیشہ اپنا تصور خیال دل کے مقام پہ رکھو۔ یہ دل نہیں، یہ دل نہیں، بلکہ یہ طوطا ہے، اندر بیٹھا یہ بول رہا ہے، کیا بولی بول رہا ہے؟ اندر بیٹھ کے بول رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ آپ تصور سے سننے کی کوشش کرو، سنیں گے پہلے صرف خیال بنے گا، میرا دل کہہ رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، تصور بھی سن رہے ہیں۔ چند دن تصور کریں گے، آپ کو دل کی دھڑکن سننے لگ جائے، ٹھک 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 آواز ہے۔ اللہ نے اپنے نام کی برکت سے زبان کو کھول دیا، دل کو زندہ کر دیا، اور تو کیا کریں گے، اور تصور پکائیں گے۔ یہی دل کی جو دھڑکن جس طرح منہ سے اللہ 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 نکلتا ہے، دل سے نکلنا لگ جائے گا، دل صاف ہو جائے گا۔ خدا کی قسم اس بندے کو موت آئے گی، یہ دل پھر کبھی نہیں مرے گا، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ دل کی زبان جلدی جاری ہو، سینہ جلدی منور ہو، آپ جلدی اللہ کے ولی بنے، ہر گناہ سے نفرت ہو جائے، نیکی کی توفیق ہو جائے، اللہ کا رنگ چڑھ جائے، آپ اللہ کی ہو جائے، اللہ آپ کا ہو جائے۔ یہ نور جلدی پانے کے لیے ہوتا ہے مراقبہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول کی وہ عبادت ہے جو آپ غار حرا میں کیا کرتے تھے، اسی سے سب اللہ کے ولی بنے۔ جتنا مراقبت کی کثرت کریں گے اتنی جلدی اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ یہ کیسے کرتے یہ بھی سمجھ لو۔ جب بھی وقت ملے، جتنا وقت ملے، وضو ہے نہیں، کوئی شرط نہیں، کر لو وضو، اچھی بات ہے، ضروری نہیں ہے، فارغ ہو جائے، ایک منٹ ضائع نہ کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ فارغ ہو گئے، چغلی کریں گے، اور تم کہہ رہا تھا اسلم تیرا دوست ہے، اسلم تیری ماں کو گالیاں دے رہا تھا، یہ کھڑے کھڑے اس کی ماں کو 10 گالیاں دے گا، اور جب اسلم سے ملاقات ہوگی نا، پوچھے گا نہیں تو نے میری ماں کو گالی دی تھی،
مار کے بھوکا، اس کا جبڑا توڑ دیا، وہ چلا گیا بیچارہ ہاسپٹل، یہ چلا گیا، پھر اس کے پاس مہمان بن گئے اور یہ چٹکیاں بھی آ رہا ہے. تو کیا ہوا؟ وہ کہہ رہا تھا اصل میرا پکا دوست ہے، ایک منٹ لگا لڑائی کرا دیا، وہ تو لڑائی ہوگی بس ساری زندگی بولنے کے نہیں، کتے کی طرح بھونک دیا. یہ کیا ہے؟ اگر تیری بات سے دو مسلمان لڑ پڑے، بولنے سے پہلے سوچا کریں میری بات سے کیا ہوگا. اگر تیری بات سے دو مسلمان لڑ پڑے، یہ چغلخوری ہے. اور نبی پاک فرماتے رب کی قسم چغلخور کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. چغلخور کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی جو 40 کوس تک جاتی ہوگی. کیا کرتے ہیں؟ فارغ بیٹھ کے چغلی یا غیبت کریں گے. غیبت کیا یہ بھی سن لو، پتا ہوگا نا پھر بچیں گے. غیبت یہ ہے اگر آپ کسی کا کوئی گناہ دیکھ لو اور دوسرے کو بتا دو میں نے دیکھا وہ یہ کر رہا تھا، یہ غیبت ہے. اجازت نہیں ہے. اپنے تو 10 ہے وہ تو کسی کو پتہ نہ چلے، اگلے کا ایک ہے دیکھ لیا، پیٹ میں درد مروڑ شروع ہو جاتے ہیں. جب تک کسی کو بتا نہ دے سکون نہیں ہوتا. اللہ کا دین اس کی اجازت نہیں دیتا، رسول پاک اس کی اجازت نہیں دیتے. اللہ کے محبوب فرماتے جو کسی مومن کا عیب گناہ دوسرے کو بتائے گا اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کو موت نہیں دے گا جب تک اسی گناہ میں اس کو ملوث نہیں کرتے. جو دوسرے مسلمان کے عیب کو چھپائے گا روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پہ پردے ڈال دے گا. کیا کرتے ہیں؟ فارغ ہو جائے. ہم فارغ بیٹھ کے کرتے ہیں چغلی، غیبت، بہتان، قصے، کہانیاں، گندی فلمیں، فیش ڈرامے، پھر بھی پیٹ نہیں بھراتے، ٹریڈ پہ گندی ننگی عورتوں کی تصویریں اور دوستوں کو کیا بتاتے ہیں ابھی ہو گئی تھی اور میں نے تو گھر دی نہیں تھی، میں نے انٹرنیٹ پہ ایسی ایسی عورتوں کی مزدار تصویریں دیکھی، مزہ آ گیا. لعنت ہے زندگی پہ، پھٹکار ہے زندگی پہ. امی سو گئی تھی، بہنیں گھر پہ نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کہاں گیا ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ بھی نہیں دیکھ رہا تھا. میرے بھائی، میرے بیٹے، یہ فراغت کی گھڑیاں کتنی قیمتی ہیں. خدا کی قسم ایک سانس دنیا کی ساری دولت دے کے کوئی نہیں لے سکتا. ہم نے سالوں کے سال گناہ کر کے ضائع کر دیے، سالوں کے سال بدکاریاں کر کے رب کی نافرمانیاں کر کے ضائع کر دیے. جو گئی زندگی وہ گئی، ایک سانس واپس نہیں آئے گا. جو بچ گیا اس کو ضائع نہ کرو. کیا کرنا ہے؟ فارغ ہوتے ہی مراقبہ کرنا. میں آپ کو کر کے بتا رہا ہوں جیسی فراغت، بے شک ایک منٹ کا ایک سانس ملے نا تو ایک سانس بھی ضائع نہیں کرنا، مراقبہ کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ اب میری طرف دیکھو، میں کر کے بتا رہا ہوں. فارغ ہو گئے، بیٹھ جاؤ. بیٹھ کے آنکھیں بند، گردن نیچے، آنکھیں بند کر کے گردن کو جھکا کر آج تک جو گناہ کیے میں نے اس کی توبہ کر. بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، صرف اللہ کے نبی پاک اور معصوم ہوتے اور کوئی نہیں کہہ سکتا. مولوی صاحب ہو، سید زادہ ہو، پیر صاحب ہو، بڑا عالم ہو، مفتی ہو، قرآن پاک کا حافظ ہو، نہیں کہہ سکتا مجھ سے کبھی گناہ نہیں ہوا. لیکن خوش نصیب وہ ہے جو مرنے سے پہلے سچی توبہ کر لیتے ہیں. کیا کرنا ہے؟ بیٹھ کے آنکھیں بند، گردن نیچے. آج تک جو گناہ کیے بندے کو سب پتا ہوتا ہے. بچپن میں کیا کرتا تھا، جوانی میں کیا گندگیاں کیے، بڑھاپے میں بھی کوئی بات نہیں آیا، میں تو بوڑھا ہو کے بھی کیسا دلیل ہوتا رہا. بندے کو سب پتا ہوتا ہے. ان گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے سچی توبہ کرتا. رسول پاک فرماتے ہیں کسی مومن نے اتنے گناہ کیے ہو، گناہ کر کے زمین آسمان کا سارا خلا بھر دیا ہو، لیکن موت سے پہلے سچی توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیاں بنا کے واپس کر دیتا ہے. ہم نے تو گناہ کرنے کا موقع ہی کوئی ضائع نہیں کیا. اس کا کرم دے کے سچی توبہ پر صرف گناہ معاف نہیں ہوتے، اللہ گناہوں کو نیکیاں بنا کے واپس کر دیتا ہے.
کیسے مراقبہ کرنا مجھے دیکھ لو، میں آپ کو کر کے بتا رہا ہوں. فارغ ہو گئے، بیٹھ کے آنکھیں بند کر لو، گردن کو نیچے کر لو. پھر آج تک جو گناہ کیے نظر آلوز پہ یاد کرو، ان کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے رونا شروع کرو. نبی پاک کا فرمان ہے مومن کو اپنے گناہ یاد آ جائیں، وہ اتنا ہی اس پہ رو لے اس کی پلکوں کے بال گیلے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. نہیں رونا تھا، کوشش کی، گناہ یاد کیے، اتنا اللہ کا خوف نہیں رونا آ جائے. اللہ کے محبوب فرماتے گناہ کر کر کے دل کالے ہو جائیں، دل سخت ہو جائے، گناہ تو کیے ان کو یاد کر کے بھی رونا نہیں آتا. پھر تو کیا کر، تو پھر ایسا منہ بنا لے جس طرح بندہ روتا ہے. حدیث پاک بتا رہا ہوں، اللہ کے محبوب فرماتے تو ایسا منہ بنا لے جس طرح بندہ روتا ہے، اللہ تیرا منہ دیکھے گا، اللہ کو ترس آ جائے گا. خدا کی قسم مجھے یاد ہے، مجھے کوئی پریشانی ہوتی تھی، میرا منہ سرتا ہوتا تھا، اپنی جان کو ایک دم پتا چل جاتا تھا، گلے لگا کے کہتی تھی بتا تھا کیا بات ہے. میں کہتا تھا کوئی بات نہیں، میں ہنس کے بھی دکھاتا تھا، مصنوعی طور پہ بیان کرتی تھی نہیں بتا کیا بات ہے. ماں رونے لگتی ہے، بچہ جب منہ ایسا بچہ جیسے روتا ہے، اللہ تعالیٰ ماں باپ سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. جو اتنا پیار کرتا ہے بندہ منہ بنائے گا جس طرح روتا ہے، اللہ کو ترس نہیں آئے گا، اللہ ہمارے دور نہیں کرے گا. نہ رونا آتا ہو ایسا منہ بنا لو جس طرح بندہ روتا ہے، اللہ کو منہ دیکھ کے ترس آئے گا، اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. آنکھیں بند کر لی، گردن کو جھکا لیا، گناہ کو یاد کر کے رو لے. نہیں رونا آتا، منہ ایسا بنا لے جس طرح بندہ روتا ہے، پھر اللہ سے پچھلے گناہ کی توبہ کر کے وعدہ کر، یا اللہ اب میں تیری مانوں گا، شیطان کی نہیں مانوں گا، تیرا حکم مانوں گا، نفس کی نہیں مانوں گا، تو میرے پچھلے گناہ معاف کر دے، میں تیرا عذاب برداشت نہیں کر سکتا. اللہ سے وعدہ کر کے پچھلے گناہ کی توبہ کر کے اپنا خیال دل کے مقام پہ لا کے سن. دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ. سنیں گے، پہلے خیال پکے گا، پھر دل کی دھڑکن سنے گی، پھر یہ دل صاف اللہ اللہ کرے گا. خدا کی قسم بندہ مرے گا، اس کا دل نہیں مرے گا. اس کے علاوہ میرے بیٹے، میرے بھائی، میری پیاری بہن، میری بیٹی، نماز نہیں چھوڑنی. نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ. زانی، شرابی، بدکار، لعنتی، دیوس، سب سے زیادہ گناہگار بے نمازی. بے نمازی اللہ کے غضب قہر میں، بے نمازی کی کوئی نیکی قبول نہیں. بے نمازی اتنا منحوس مر جائے تو نماز جنازہ نہیں ہوتی. بے نمازی کی نماز جنازہ نہیں ہوتی. میرے پیارے رسول نے بے نمازی کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی. صحابہ کرام نے بے نمازی کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی. 4 امام، 3 امام کہتے ہیں اس کو قتل کر دو. بے نمازی نہیں پڑھتا، قتل کر دو. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں بے نمازی کو قید کرو، روزانہ کوڑے مارو. اگر وہ مکمل سچا تائب ہو کے نماز پڑھنے لگے اس کو چھوڑ دو، نہیں تو جیل میں کوڑے مار کے مار دو. یہ مرتد ہے، اس نے اسلام کو قبول کر کے انکار کیا ہے. بے نمازی شادی شدہ ہو، نکاح ٹوٹ جاتا ہے. خدا کی قسم میں آپ کو فتوے دے سکتا ہوں. کس کے فتوے؟ آج کل کے مولوی کے نہیں، اصحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے فتوے میں دے سکتا ہوں آپ کو، میرے پاس ہیں. بے نمازی شادی شدہ ہو، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، بچے حرام پیدا ہوتے ہیں. تیرا کلمہ پڑھنا کوئی کام آیا؟ اتنا چڑھا ہو کے بیٹھتا.
تو ڈکار مار کے کھانے کھاتا ہے، ساری رات خراٹے لے کے تو سوتا ہے، تو یہ پتہ ہی نہیں تو برباد ہو چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے، کب سوچے گا مر کے قبر میں جا کے۔ بے نمازی 5 سائے دنیا کی، خدا کی قسم منوا لو، 5 سائے بے نمازی کی دنیا کی، اللہ تعالی اس کی زندگی کی برکت ختم کر دے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا، بڑھا ہو کے مر گیا، عمر کا پتہ ہی نہیں چلا، اس کی عمر سے برکت اٹھا لے گا، اللہ اس کے چہرے سے اپنا نور ختم کر دے گا۔ یہ بے نمازی، اس کی تیسری سزا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، اور جس کو رب کی رحمت کی نگاہ نہ ملی خدا کی قسم اس کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ بے نمازی، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس کی پوری زندگی بے سکونی میں گزرے گی۔ نبی پاک فرماتے ہیں 3 سزائیں اس کی موت کی، یہ مرے گا، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، یہ مرے گا اتنا بھوکا مرے گا اس کی بھوک کوئی نہیں مٹا سکے گا، یہ مرے گا اتنا پیاسا مرے گا 7 سمندروں کا پانی پلا دو پیاس نہیں بجھے گی، ایسی اس کو موت آئے گی۔ نبی پاک فرماتے ہیں 3 سزائیں قبر کی، قبر ایسے دبائے گی دائیں پسلیاں بائیں طرف داخل ہو جائے گی، اس کی قبر جہنم کی بٹھی بنا دی جائے گی، قیامت تک اس میں کباب بنے گا بھنے گا، پھر قیامت آئے گی اور اس کی قبر میں اللہ تعالیٰ کے سانپ بھیجے گا، وہ کہے گا میں گنجا سانپ ہوں۔ وہ جب ڈنگ مارے گا یہ بے نمازی 70 ہاتھ زمین میں گھس جائے گا، وہ سانپ اگر ایک ڈنگ زمین پر مار دے قیامت تک زمین پہ گھاس نہ ہوگے، یہ قیامت تک بے نمازی کو کھائے گا، پھر قیامت آئے گی۔ رسول پاک فرماتے ہیں روز قیامت کے قبر سے نکلے گا اللہ اس کا منہ کالا کر دے گا، روز قیامت نبی پاک فرماتے ہیں اس کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا، یہ پیٹے گا، یہ روئے گا، ہائے میرا نامہ اعمال الٹے گا، اپنے ہاتھوں کو چبا کے کھائے گا، چبا چبا کے کوریوں تک کھا جائے گا، اللہ جوڑے گا یہ کھائے گا، یہ کھاتا رہے گا کچھ نہیں بنے گا، اس کے مقدر میں جہنم نبی پاک فرماتے ہیں اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پتہ نہیں 2 دن بچے نہیں بچے، توبہ کر لے، اگر نمازیں رہ گئی ہیں ان کو قضا پڑھنا شروع کر دے، فرض اور عشاء کے فرض اور وتر پڑھنا شروع کر دے۔ خدا کی قسم اگر اللہ نے تجھے موت دے دی، مرنے سے پہلے تو نے نمازیں پوری کرنی تو نجات پا جائے گا۔ میرے محبوب پاک فرماتے سب سے پہلے نماز کا ثواب ہوگا، جو اس میں کامیاب ہو گیا اللہ دوسری کمیاں کوتاہیاں معاف کر دے گا، اس کو بخش دے گا، اور جس کی نماز کا نامہ اعمال گندا ہو گیا اس کی بخشش کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ خود تو نماز پڑھنی ہے، جو آپ کے گھر میں آپ کے ماتحت ہیں آپ کا فرض ان کو نماز پڑھنے کی ہے۔ ابھی میں نے بتایا، آپ نے حدیث پاک سنی، بچے والدین کا گریبان پکڑ کے گھسیٹیں گے اور بیویاں اپنے شوہر کا گریبان پکڑ کے گھسیٹیں گی۔ اللہ پوچھے گا کیسا شوہر ہے، جانتے ہوئے پوچھے گا، ہم تک یہ بات پہنچانے کے لیے کہ میرے بندے سن لیں۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ بچے ہیں انہوں نے والدین کا گریبان پکڑا ہوا، اور یہ بیویاں ہیں انہوں نے اپنے شوہروں کا گریبان پکڑا ہوا اور وہ گھسیٹ کے جہنم تک لے کے جا رہے ہیں۔ وجہ یا اللہ بیویاں کہتی ہیں ہمارے شوہر تھے، دنیا کا کام ذرا کم ہو جاتا تھا گالیاں دیتے تھے، دھکے دیتے تھے، مارتے تھے، بےزتی کرتے تھے، نماز کا کبھی نہیں کہا سے۔ اگر یہ نماز پڑھاتا ہے، ہم اس کے ماتحت تھے، ہم نماز پڑھتی آج بخشی جاتی، ہم مانتی ہیں جہنم میں جائیں گی لیکن ہمارے شوہروں کو ساتھ بھیجو۔ بچے بھی یہی کہیں گے یا اللہ ہمارے مانتے ہیں، ہم ان کی مانتے تھے، ہم ان کی مانتے تھے،
دنیا کے معاملے میں بڑی گالیاں دیتا تھا، ٹھوک دیتا تھا، مار دیتا تھا، دین کا حق ادا نہیں کیا، ہمارے ساتھ جہنم میں بھیج۔ رب کہے گا یہ بچے بھی سچ کہتے ہیں، بیویاں بھی سچ کہتی ہیں، ان کے شوروں کو پکڑو، اس کی ٹانگیں اوپر کرو، سب نیچے کرو، پہلے الٹا کر کے ان کو جہنم میں گھسیڑو، بچوں کو بعد میں ڈالنا، بیویوں کو بعد میں ڈالنا۔ یقین نہیں آتا، یقین نہیں آتا۔ کس کو یقین نہیں آتا ذرا بتائیں مجھے؟ خدا کی قسم یہ جہنم بہت دور کی بات ہے۔ ادھر کٹر کا نالا ہے نا، ادھر کسی کو الٹا کر کے ذرا سر کے بل ڈال کے دیکھو، ماں باپ توبہ کر لیں گے، اللہ کے واسطے دیکھے گا، خدا کا واسطہ ہے، جو کہو میں مانتا ہوں لیکن میری یہاں سے نکالو۔ جہنم تماشا نہیں ہے۔ نماز نہیں چھوڑنی ہے، نماز نہیں چھوڑنی ہے، وعدہ کرتے تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت نماز پڑھو۔ منافق کی نشانی ہوتی ہے جماعت چھوڑتا ہے، مومن کی نشانی یہ نہیں ہے۔ ہاتھ کھڑا کرو بھائی، سارے ہاتھ کھڑا کرو، جس کو پڑھنی وہ ہاتھ کھڑا کرے، دوسرا ہاتھ نہ کھڑا کرے تاکہ اس سے میں کوئی دوسری بات کر سکوں۔ اللہ ہمیں قبول کرے۔ یا اللہ ہم تیرے بندے، یا اللہ ہم تیرے بندے، ہم ساری کمیاں بتائیاں سے اقرار کرتے، ہم مانتے ہیں۔ یا اللہ تیرا رحم مانتے، تیرا فضل مانتے، یا اللہ ہم کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، تو ہمیں طاقت دے، تو حکمت دے۔ آئندہ نماز نہیں چھوڑنی، نماز پڑھیں گے، وضو کریں گے تو وضو میں مسواک استعمال کیا کرو، ہاتھ نیچے کر لو، اللہ ہم پہ رحم آ جائے گا۔ اللہ آپ دیکھ لو پولیس کے سامنے کو ایسے کر دینا، اس کو گولی نہیں مارتی، وہ کہتا ہے ہیڈ صاحب میں نے ہاتھ اوپر کیے، پولیس بڑے سے بڑا ظالم اس کو گولی نہیں مارتی۔ میں اللہ کے سامنے ہاتھ کھڑا کر کے کھڑے ہو گئے، یا اللہ ہیڈ صاحب کرتے ہیں تو ہمیں معاف کر دے۔ نماز پڑھے، وضو کرے تو مسواک استعمال کیا کرے، نبی پاک کی سنت ہے، اور یہ مسواک ایسی سنت ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں میرا امتی جو پابندی سے وضو و مسواک استعمال کرے گا، روز قیامت اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ میرے بھائی یہ ایسی بڑی نعمت ہے، میں نے خود گناہ گار میں دیکھا ہے، اللہ کے ولیوں سے سنا ہے، جو نماز میں پابندی سے وضو میں مسواک استعمال کرے گا، موت کے وقت اس کو پہلے کلمہ نصیب ہوگا، فرشتے کلمہ پڑھائیں گے، پھر روح قبض کریں گے۔ پابندی کرو، مسواک اپنے پاس رکھا کرو۔ ننگے سر پھرنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول ننگے سر پھرنے والوں کو ناپسند فرماتے ہیں۔ بہترین ٹوپی لے لو، ننگے سر کبھی نہ کرو، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ پگڑی نبی پاک کی سنت ہے، یہ مولویوں کی مؤذنوں کی نشانیاں نہیں ہیں۔ یہ دیکھ لو بھائی جتنے بیٹھے ہیں مولوی نہیں ہیں، ماشاءاللہ کہ آپ کے سامنے انجینئر صاحب بیٹھے، یہ وائس چانسلر رہے ہیں پشاور یونیورسٹی کے، ابھی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ میکینیکل میں، کوئی کمی نہیں آئی الحمدللہ۔ خدا کی قسم دنیا سلام کرتی ہے۔ یہ سمجھ لو کہ دین اصل ہے، باقی سب دھوکے ہیں۔ پگڑی باندھنا نبی پاک کی سنت ہے۔ یہ داڑھی آنکھیں کھول کے دیکھ لو، یہ داڑھی نبی پاک کی سنت، اور عزل شریعت واجب۔ واجب کیا ہوتا ہے؟ اگر واجب کو ترک کیے موت آ جائے، یہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچے۔ فرض کے بعد واجب آتا ہے، اور واجب کا ترک کرنے والا گناہ کبیرہ کرتا ہے، اور گناہ کبیرہ کرنے والا اگر مر جائے اور وہ گناہ نہ چھوڑا ہو، اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا۔ اسی عالم سے پوچھ لو، یہ داڑھی واجب ہے، اور اس کی حد یہ ہے، آنکھیں کھول کے دیکھ لو، ایسے ناپتے یہ دیکھو، یہ ہے، یہ جو بڑی ہو گئی ہے تو چاہے تو کاٹ لے، نہ کاٹے تو کوئی بات نہیں، لیکن 4 انگلی سے 1 انگلی چھوٹی نہیں کر سکتا۔ داڑھی کٹوانا، داڑھی بڑھوانا، 4 انگلی سے چھوٹی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ رسول پاک کا فرمان ہے داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو، مشرکین کی مخالفت کرو۔ فکر نہیں، میری عرض ہے، ہاتھ باندھ کے میری طرف ہاتھ ہے، میں آپ کے پیروں کو ہاتھ لگاتا ہوں، یہ میری عرض کو قبول کرو۔
آپ صرف ذکر کر لو، کتنا آسان طریقہ ہے، کوئی زور نہیں لگے گا، وقت ضائع نہیں ہوگا، کسی کام میں رکاوٹ نہیں. آپ کا جو خیال ہے نا، اس خیال کو کبھی گھر چلا جاتا ہے، کبھی بازار چلا جاتا ہے، کبھی گندے خیالوں میں چلا جاتا ہے، کبھی بے حیائی کے خیالوں میں. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بغیر لذت کے گناہ اس خیال کو کہیں نہ جانے دو، اس کو دل پہ رکھ لو اور سنو. دل کہتا ہے سنو اللہ اللہ اللہ، آواز آئے نہ آئے، بس میرا دل کہہ رہا ہے اور آپ اس کو سنتے رہو. پہلے جب سنیں گے خیال بڑھ جائے گا، کچھ دن گزرے گے دل کی دھڑکن سننے لگ جائے. اور پریکٹس کریں گے، جس طرح منہ سے اللہ نکلتا ہے قلب سے نکلے گا. اور خدا کی قسم اس بندے کو موت آئے گی، اس دل نے اللہ کے نام سے زندگی پائی ہے، یہ دل کبھی نہیں مرے گا. دل با خدا، آپ اللہ کے ولی، داڑھی بڑھ کے بادشاہ، سب پہ اللہ کے نبی کا تاج آ جائے گا. نماز کا نماز، تیرے تہجد کے نفل نہیں چھوٹیں گے. خدا بھی تیرا، خدا کے محبوب بھی تیرے، قبر جنت کا بادشاہ، عرش اللہ کا سایہ. انشاءاللہ دین میں بھی کامیاب، دنیا میں بھی کامیاب. وما توفیق الا باللہ. دعا کر لیجیے. اللہ مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ. یا اللہ گناہگار ہے، سیاہکار ہے، خطا کار ہے، ہماری خطائیں معاف فرما. یا اللہ اپنے حبیب پاک کی سچی محبت عطا فرما. یا اللہ غیر کی محبت دل کو پاک صاف فرما. یا اللہ ہمیں اپنا ذاکر بنا، ہمیں اپنا شاکر بنا، صبر جمیل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں نگاہوں کی پاکیاں عطا فرما. یا اللہ ہمیں دلوں کی پاکیاں عطا فرما. یا اللہ شیطان کے شر سے بچا، نفس کے دھوکوں سے بچا. یا اللہ نفس کی کجیاں دور فرما، ہمیں اپنی امان عطا فرما. یا اللہ آفات و بلیات کو دور فرما. یا اللہ رزق میں برکت عطا فرما. یا اللہ طیب حلال رزق عطا فرما، حرام لقمے سے پناہ عطا فرما. یا اللہ ہم پکا نمازی بنا، ہماری نمازوں کو معراج بنا، ہمارے گھر میں دنیا میں راحت کا ذریعہ بنا، آخرت میں بخشش کا وسیلہ بنا. یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا. یا اللہ پاک اس افواج کو اسلامی فوج بنا، اس میں حمیت اور غیرت عطا فرما، کفر کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ملک سربراہوں کو اپنا خوف عطا فرما، نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، ریت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو تیرا ذکر کیا، یا اللہ جو قرآن پاک کی تلاوت کی، رب کریم اس کا ثواب ہم روح مبارک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور مجسم کی روح مبارک ہدیہ پیش کرتے ہیں. آپ کے وسیلہ جمیلہ سے جمیع انبیاء کرام، شہداء کرام، صالحین، صادقین، اولیاء اعظام، کل مسلمین مسلمات کو ہدیہ پیش کرتے ہیں. یا اللہ اس قرآن پاک کا ثواب امی جان کی روح مبارک کو ہدیہ پیش کرتے ہیں. یا اللہ اس پاک کلام کے صدقے قبروں کو روشن فرما، قبروں کو نورانی بنا. یا اللہ قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا. قرآن پاک کے صدقے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ سب کو رسول پاک کی شفاعت نصیب فرما، سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. یا اللہ ہمیں بھی شرم و حیا عطا فرما. یا اللہ ہمیں بھی دین کی غیرت عطا فرما، دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو خدمت کر رہے ہیں ان کو اپنے رحمت و سجر عظیم عطا فرما. سب کو قرآن پاک کا عامل بنا، قرآن پاک کی محبت پیدا فرما، قرآن پاک کی تعلیم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رسول پاک کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے پیارے محبوب کے رنگ میں رنگنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ صحابہ اجمعین. وسلم علیک یا حبیب اللہ. ملتا
ایک بار جا کے دے ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دے ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دے کرتے ہیں مالا مال وہ دامل